السلام علیکم ناظرین، لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے فروری 2026 کیسا ہونے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ کی زندگی میں کیسا اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں۔ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کون سا پلانٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور فائدہ مند ہوگا اور کس شعبہ زندگی کو آپ اس ماہ میں یادگار اور ریممبریبل بنا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے محبت کے میدان میں کیسی خبریں ہو سکتی ہیں، رومانوی تعلقات، ازدواجی اور میرڈ لائف، اس کے علاوہ آپ کی پروفیشنل زندگی، روحانی معاملات، آپ کی قسمت اور بیرون ملک سفر، آپ کے صحت کے معاملات، دوسروں سے ریلیشنز اور تعلقات، آپ کی طبیعت، مزاج، کردار کے حوالے سے سال 2026 کا دوسرا ماہ یعنی فروری 2026 کیسا رہے گا۔ اگر آپ کا زوڈک سائن لیو ہے یعنی اگر آپ برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی منتھلی ہاروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز لیو خواتین و حضرات، آپ کے لیے فروری 2026 ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ اپنی روحانی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ماہ میں اس حوالے سے میدان کو کھلا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ماہ میں نئے انیشیٹو لے سکتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کا رخ اور انداز بدل سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہوگا جو آپ کی زندگی میں کئی ایک پرمسرت اور بامانی لمحات لانے کا باعث بنے گا۔ اس ماہ میں اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کو صحت کے حوالے سے بہترین قسم کی خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بیماری، والدین کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ وراثتی معاملات، گھریلو زمین جائیداد، فیملی لائف اور آپ کی جو خاندانی زندگی ہے اس میں اس ماہ میں آپ چیزوں کو بہت حد تک بہتر ہوتا دیکھیں گے۔ خراب معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہترین ماہ ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں وینس 10 فروری سے اپنی شرف یافتہ پوزیشن پر چلا جائے گا۔ آپ کے لیے وینس اس لیے بھی عام ہے کہ وینس آپ کے قریبی تعلقات کا سیارہ ہے اور آپ کی پروفیشنل لائف پر بھی اس کی حکمرانی ہمیشہ رہتی ہے، لہٰذا اس پر شرف آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں غیر معمولی طور پر ترقی دلوا سکتا ہے۔ آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں جو آپ کے دل میں کافی عرصے سے دبی ہوئی تھی، بالخصوص آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے نوکری، کیریئر، آپ کی کاروباری زندگی کے حوالے سے یہ ماہ آپ کو نت نئی خوشخبریاں دلوا سکتا ہے۔ وینس آپ کو کام کا گہرا شعور عطا کرے گا، آپ کی حسن پرستی میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، خوبصورتی آپ کے دل و دماغ پر چھا سکتی ہے۔ وینس کا شرف آپ کو قریبی تعلقات والے لوگوں میں رومانوی تعلقات کو پروان چڑھانے کی طرف بھی لے جانے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں اور اپنی سسرالی زندگی میں غیر یقینی کیفیت میں ہے تو آپ کے لیے 10 فروری کے بعد خوشیوں کا گویا ایک نیا خزانہ کھلنے والا ہے۔ سسرالی زندگی میں شوہر یا بیوی کے ریلیٹیوز کے ساتھ ناپسندیدہ تعلقات کا خاتمہ ہوگا، تنازعات دور ہوں گے، ایک دوسرے کے معاملات کو افہام و تفہیم سے سمجھنے اور حل کرنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کی قربت نصیب ہوگی۔ آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی منفی ایکٹیویٹی کا وقوع پذیر ہونا 10 فروری کے بعد آپ کی سسرالی زندگی میں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنی روحانی زندگی میں گو کہ مشتری کے ریٹروگریڈ کے زیر اثر ہوں گے، لیکن مشتری کا ریٹروگریڈ اب اپنی گرپ کو تھوڑا کمزور کرتا جا رہا ہے اور آنے والے منتھس میں آپ دیکھیں گے کہ مشتری یعنی جوپیٹر سیارہ اپنی ریٹروگریڈ کے عالم سے باہر آ چکا ہے اور آپ کو روحانی طور پر نئے معجزات دکھانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ البتہ اس ماہ میں آپ وینس کی شرف یافتہ نظرات کے باعث اپنی روحانی زندگی میں رکاوٹوں کا خاتمہ دیکھیں گے۔ اگر آپ خواب میں ڈرتے تھے، برے خوابوں کا آپ کی نیند میں مخول ہونا ایک روزمرہ روٹین میں تھا تو آپ اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ کی چھٹی حص اب زیادہ بہتر انداز میں کام کرتی نظر آ سکتی ہے۔ 10 فروری کے بعد آپ اپنے وجدان، اپنی انٹیویشن سے بھی مدد ملے گی جس سے آپ کئی ایک رازوں، کئی ایک بھیدوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے 10 فروری کے بعد وینس کا شرف ایک سعد حیثیت میں آپ کو آپ کی آنے والی زندگی کے بارے میں خوشنما پلانز اور خوبصورت قسم کے منصوبے بنانے کی طرف لے جانے والا ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں گو کہ آپ اپنی خاندانی زندگی میں کئی ایک اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ سسرالی زندگی میں بھی آپ کو بہت سے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی 4 فروری کے بعد مزید بہتری دیکھیں گے۔ رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا، کاروباری ایگریمنٹس، کاروباری معاملات میں آپ کی گرفت مضبوط ہوگی، کاروباری معاملات میں آپ کو وینس کی پازیٹیو انرجیز بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ 4 فروری سے یورانس کی رجت کا خاتمہ آپ کو جدید دور کے الیکٹرانکس اور سائنٹیفک گیجٹس، آلات اور انسٹرومنٹس کے قریب کرے گا، لہٰذا ایسے افراد
افراد جو ان شعبات میں کام کرتے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹرز وغیرہ اور سائنس لیبارٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کو ترقی مل سکتی ہے اور آپ اپنے کاموں میں رکاوٹوں کا خاتمہ دیکھیں گے، آپ کے معمولات میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی انکم میں بھی بہتری کے امکانات بھی روشن ہوں گے، یعنی آپ زیادہ پیسہ کماتے نظر آ سکتے ہیں، آپ کے پروفٹس کی شرح، منافع کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ آپ اپنی کاروباری زندگی میں اس ماہ میں کئی ایک کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یورانس آپ کے برج میں تھوڑا کمزور ہوگا، گو کہ وہ ریٹروگریڈ سے باہر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی انرجی بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوگی، لہذا کسی بھی رسک کی کیفیت سے آپ کو یہ یکسر تبدیلی سے آپ کو گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں کاروباری معاملات میں ضد، انا پرستی وغیرہ سے آپ دور رہیں، بغاوت کے جذبہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان کا خدشہ رہے۔ یہ ماہ آپ کی قسمت کے حوالے سے بھی ایک غیر معمولی ماہ ہوگا، کیونکہ سیٹرن 14 فروری سے برج اسد میں ایک دفعہ پھر داخل ہو جائے گا اور نیپچون کو جوائن کر لے گا، جس سے آپ کو اپنے بیرون ملک سفری معاملات میں خاصا محتاط رہنا ہوگا، خاصی احتیاط کرنی ہوگی۔ کسی کو ڈاکومنٹ دیتے ہوئے ویزا پروسیس میں یا پیسے کے لین دین میں جس کا تعلق آپ کی بیرون ملک سفری زندگی سے ہو، آپ کو خاصا دھیان رکھنا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، آپ کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے سفری معاملات، امیگریشن کے حوالے سے، ویزا پروسیس میں یا کسی بھی فارن کنٹری کے سفر کے حوالے سے اس ماہ میں تھوڑے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھ بھال کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ انعامی اسکیمز، قرآن اندازیوں، لکی ڈراز وغیرہ میں حصہ لیتے رہتے ہیں تو آپ کو ان معاملات میں بھی چیزوں کو دیکھ بھال کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں زول اور نیپچون کی مائنس انرجیز میں زیادہ رسکی معاملات سے ڈیل مت کریں، رسک سے گریز کریں تاکہ آپ کم سے کم نقصان کی طرف جائیں۔ 17 فروری کو سورج گرہن لگے گا۔ سورج گرہن آپ کے لیے آپ کی رومانوی زندگی کے حوالے سے چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پلوٹو، اس کے علاوہ میرڈ لائف میں بھی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا سورج گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ورد و وظائف اپنائیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور نماز کسوف و آیات ادا کریں۔ اس کے علاوہ صدقات وغیرہ دینا مت بھولیں۔ اس ماہ میں آپ کو پلوٹو کی انرجیز بھی ملیں گی۔ پلوٹو آپ کے ذائچے کے ساتویں گھر میں آپ کی رومانوی زندگی کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے، یعنی آپ کی زندگی سے پرانے رومانوی معاملات محو ہو سکتے ہیں اور آپ نئے رومانس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی میں بھی آپ نئے سفر شروع کرنے کی طرف راغب نظر آ سکتے ہیں، البتہ کوئی بھی غیر قانونی، غیر روایتی یا غیر اخلاقی طریقہ کار اپنانا آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے، جبکہ مارس اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی رومانوی طور پر دلچسپیاں کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہونے والی، لہذا ان چیزوں پر آپ کو نگاہ رکھنی ہوگی۔ البتہ وینس آپ کو بدستور ابھارتا نظر آتا ہے، وینس آپ کو اپنے قریبی ریلیٹیوز میں رومانوی تعلقات کی طرف مائل کرتا بھی نظر آ سکتا ہے۔ معزز لیو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں پلینٹس کے اثرات اسی طرح ہیں جیسے آپ سورج کی تپش کو محسوس کرتے ہو یا چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہو، اسی طرح ہر سیارہ اپنی مختلف قسم کی انرجیز دیتا ہے۔ ہر سیارے میں مختلف قسم کی انرجیز ہیں، بعض انرجیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور بعض کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ آپ کے لیے فروری کا ماہ ایک انتہائی دلچسپ قسم کا سینیریو کریٹ کرنے والا ہے، جہاں آپ نئے شروعات کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ آپ کو رومانوی حوالے سے چیلنجز ہیں اور آپ کو وینس بھی رومانوی طور پر مائل کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ سینیریو ہے۔ آپ کو اس ماہ میں اپنے غموں غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوگی، خود کو ضدی پن سے، بغاوت کے اثرات سے بچانا ہوگا، چیزوں میں اچانک سے تبدیلی کرنے، تعلقات کو اچانک سے بدلنے کی روش سے بھی آپ کو دور رہنا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ خود سے وابستہ لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں، اپنی زندگی میں درود شریف کا پڑھنا واجب قرار دیں۔ اس کے علاوہ غور و فکر کے ذریعے اپنی زندگی کی الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ فورسفلی اور زبردستی سے چیزوں کو بہتر کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔